بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. سردار و شہنشاہ اے شاہ شہیداں، قاری سر نیزاب اے وارث قرآن، کہتی ہے نمازیں اب تک سر میدان، کہتی ہے نمازیں اب تک سر میدان. سنو زندہ ہے حسین، سنو زندہ ہے حسین. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. مصائر الخلق وعواقب الأمر الذي لم يزل في أزليته ولا يزال في أبديته، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم: القبر يقول كل يوم مرة: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحشة، وأنا بيت الظلمة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت الدود. صلوات. آج نوجوان ساتھیوں کے دینیات کے ایک امتحان کی وجہ سے نہ آنے کی باعث یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ موضوع ہی پر گفتگو کی جائے یا مستقل آنے والوں کی مجبوری کا خیال کیا جائے. لیکن یہ احساس کرتے ہوئے کہ یہ موضوع جو میرے اپنے اندازے کے مطابق 5 یا 6 دن میں مکمل ہو جانا تھا، اور ابتدائی تقاریر میں بار بار اس کا اعلان بھی کیا گیا، خلاف توقع اور غالباً آپ لوگوں کی دلچسپی کی وجہ سے اتنا تفصیلی ہوتا چلا گیا کہ آج جب 18ویں شب کو تقریر ہو رہی ہے تو فقط فشار کے مرحلے تک گفتگو پہنچی ہے، اور وہ بھی مرحلہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور نہ ہی آج مکمل ہو سکے گا، بلکہ یہ گفتگو بھی غالباً اب 22ویں شب کو جا کے مکمل ہوگی، جس کے بعد 23ویں شب اعمال کے مناسبت سے گفتگو کر کے صرف آخر کی 3 تقریریں بچیں گی، جن میں زیادہ سے زیادہ قبر کے کچھ ابتدائی حالات بیان کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ اندازہ تو ہو گیا کہ الحمدللہ ہماری قوم کے ایک بڑے حصے میں اس عظیم منزل کا احساس ہے اور اس کی تیاری کا خیال ہے کہ جس کے بارے میں ہر نبی اور ہر امام نے اپنے اپنے ماننے والوں کو ڈرایا، اس لیے نہیں کہ وہ اتنے ڈر جائیں کہ ان کی امیدیں ختم ہو جائیں، بلکہ اس لیے ڈرایا کہ وہ تیاری کر لے کہ جب یہاں آئیں گے تو اپنے ساتھ کیا لے کے آئیں گے. چنانچہ نبی ہو یا امام قبر کی منزل کو خود یاد کر کے روتے ہیں اور دوسروں کو یاد کرواتے ہیں. برا ابن عازب پیغمبر اسلام کے مشہور صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھا تھا، پیغمبر اسلام سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول کی نگاہ سامنے پڑ گئی. اب آج جو لوگ مسجد نبوی دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تو اس روایت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اس زمانے کی مسجد نبوی نیچی دیواریں،
فقط ایک چھوٹا سا میدان، سامنے کھلا ہوا علاقہ. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا کہ سامنے کے میدان میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر نے کسی آنے والے سے جو ادھر سے آ رہا تھا سوال کر لیا، یہ لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے قبر کھود رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں کار رسالت کو انجام دے رہے ہیں، برا ابن عازب کے سوال کا جواب دے رہے ہیں. قبر کا نام آیا، مرنے والے کی آخری منزل کا نام آیا. ایک مرتبہ پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور تیزی کے ساتھ مسجد سے نکل کے وہاں پہنچے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا، اللہ کے رسول وہاں کیوں تشریف لے گئے ہیں. میں بھی وہاں پہنچا، دیکھا کہ قبر تو تیار ہو چکی تھی. پیغمبر قبر کے ایک طرف بیٹھے تھے، میں قبر کے دوسری طرف پیغمبر کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ مجھے آنے میں چند سیکنڈ لگے ہوں گے. پیغمبر چلے، میں پیغمبر کے بعد چلا، مگر اتنی ہی دیر میں روتے روتے پیغمبر اسلام کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور آنسو زمین کی مٹی میں جذب ہوتے چلے جا رہے تھے. سیکنڈز کی بات ہے اور اس میں اللہ کے رسول اتنا روئے. میں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول اس گریہ و زاری کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا. اخوانی، پیغمبر اسلام اس لفظ سے مسلمانوں کو بہت کم خطاب کرتے ہیں. اخوانی لمثل هذا المکان فاعدوا، اے میرے بھائیوں. ایمان لانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا، کلمہ پڑھنے والوں کا تذکرہ نہیں کیا، غلاموں کا تذکرہ نہیں کیا. اخوانی، اے میرے بھائیوں، اس قسم کی جگہ کے لیے تیاری کرو، اس مکان کے لیے تیاری کرو. اگر تمہارے ذہن میں کوئی خیال ہے تو اس جگہ کے بارے میں خیال ہونا چاہیے. پیغمبر اسلام بھائی کے رشتے سے سارے مسلمانوں کو یاد کر رہے ہیں. اس وقت آقا کی حیثیت سے حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اس وقت رسول کی حیثیت سے کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں بتایا جا رہا. بھائی کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی جگہ ہے، قبر کی جگہ، کہ اگر تیاری کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرو. انسان دنیا کا مکان بنانے کے لیے کتنی تیاریاں کرتا ہے. مکان خریدنا ہو تب، مکان لینا ہو تب کتنی مرتبہ سوچتا ہے، کتنا غور کرتا ہے. کس محلے میں جانا ہے، کس علاقے میں جانا ہے، کیسا مکان ہونا چاہیے، کتنے کمرے ہونا چاہیے، ضروریات کیا ہونا چاہیے. اور اگر مکان بنایا جائے تب تو آپ دیکھیے کہ کس کس انداز سے پہلے منصوبہ بنایا جائے گا، سب سے مشورے لیے جائیں گے. پیغمبر کہہ رہے کہ وہ تو مختصر سی زندگی کا مکان ہے، اگر تیاری کرنا ہے اس کے لیے بے شک تیاری کرو، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تیاری اس مکان کے لیے کرو جہاں تمہیں کم سے کم قیامت تک تو رہنا ہے، یا قیامت صغریٰ تک کم سے کم تمہیں یہاں رہنا ہے. اور وہ تیاری کس انداز کی ہونا چاہیے؟ مولا کائنات کے وہ جملے جن سے میں نے اس وقت کی گفتگو کا آغاز کیا، یہ کل کے خطبے کا حصہ ہے، جب مولا نے کہا یا عباد اللہ ما بعد الموت لمن لا یغفر لہ اشد من الموت. جس کی بخشش نہیں ہوگی اس کے لیے موت کے بعد کی منزل موت سے بھی زیادہ سخت ہے. قبر روزانہ پکار پکار کے کہتی ہے القبر یقول کل یوم مرہ، کم سے کم دن میں ایک مرتبہ قبر کہتی ہے انا بیت الغربت، میں غربت کا گھر ہوں، مسافرت کا گھر ہوں. انا بیت الوحشت، میں وحشت اور ڈر کا، خوف کا گھر ہوں. انا بیت الظلمت، میں تاریکی اور اندھیرے کا گھر ہوں. انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں. وانا بیت الدور، اور میں کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہوں. میرے لیے آنا تو تیاری کر کے آنا، میرے لیے آنا تو انتظام کر کے آنا. میں مسافرت کا گھر ہوں، سامان ساتھ لے کے آنا. میں ظلمت کا گھر ہوں، چراغ ساتھ لے کے آنا. میں وحدت کا گھر ہوں، ساتھی ساتھ لے کے آنا. میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، بچنے کے انتظام کو ساتھ لے کے آنا. مولا کائنات کہہ رہے کہ قبر روزانہ تمہیں یاد دلا رہی ہے، پکار پکار کے یاد دلا رہی ہے. پیغمبر نے بھی کہا کہ اے میرے بھائیوں، تیاری کرنا ہے تو قبر کے لیے زیادہ تیاری کرو. امام نے بھی کہا کہ قبر کے لیے تیاری بھی کرو تو اس طرح کے جیسے قبر کہہ رہی ہے. اپنی پریشانیاں قبر نے خود بتا دی. اب اندازہ کریں کہ ایسے مقام پر جب ایک مومن کو لے جایا جائے گا اور لے جانے والے بھی اس کے دشمن نہیں ہیں، اس کے مخالف نہیں ہیں، اس کے دوست کاندھا دے کے لے جا رہے، اس کے بیٹے اٹھا کے لے جا رہے، اس کے رشتہ دار قبر میں پہنچا رہے ہیں. مرنے والے کے لیے کتنا نازک مقام ہے.
اس کا دل چاہ رہا ہے کاش یہ جانے والے مجھے قبر میں چھوڑ کے واپس جانے والے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ معصوم امام یہاں پہ ایک نصیحت کر رہے ہیں، معصوم کا فقرہ حدیث حسن میں یونس نے ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میں جب کسی کے گھر میں جاتا ہوں گھر کا دروازہ مجھے بڑا تنگ لگنے لگتا ہے، کیسا ہی دروازہ کیوں نہ ہو، جب کسی دوست رشتہ دار جاننے والے ملاقاتی مہمان میزبان کسی کے یہاں جاؤں اس کے گھر کا دروازہ مجھے بہت تنگ لگنے لگتا ہے۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ کہ جب تم کسی مومن کے جنازے کو لے جاتے ہو تو فوراً اسے قبر میں لے جا کے اتار دیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے لیے دنیا کی یہ پریشانی پیدا ہو گئی۔ یاد رکھو جب کسی مومن کی میت کو لے جا رہے ہو تو قبر میں فوراً نہ اتارنا، قبرستان میں داخل کرنے کے بعد قبر سے پہلے کم سے کم 2 جگہ اسے منزل دینا تاکہ وہ عادی ہو جائے، تاکہ اس کی وحشت کم ہو جائے، تاکہ اس کا ڈر کم ہو جائے۔ ایک دم سے لے جا کر قبر میں اتار دیا، کہاں گھر کے ماحول میں رہنے والا ایک دم سے قبر میں پہنچ گیا، اب قبر کی جتنی پریشانی ہے اور زیادہ لگنے لگے گی اچانک آنے کی وجہ سے۔ تو آہستہ آہستہ لے جاؤ، کم سے کم پہلے 2 مقامات پہ اسے رکھو اور تیسری مرتبہ قبر کے کنارے رکھو تاکہ مردہ قبر سے مانوس ہو جائے، مردہ قبر کا عادی ہو جائے، قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی اسے زیادہ پریشان نہ کرے۔ اس کے بعد جب مرنے والے کو قبر میں اتار دیا، اب مرنے والے کے لیے ایک اور مشکل مرحلہ شروع ہوا جو مسلسل 2 دن سے آپ سن رہے ہیں۔ مرنے والا قبر میں گیا یا فوراً یا اسی رات کو اسے فشار کا عذاب ملا۔ فشار یعنی قبر کی دیواروں نے اسے اپنے درمیان لے کے دبایا۔ البتہ یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا کہ اگر ہم کسی مرنے والے کی قبر کو 24 گھنٹے کھول کے دیکھتے رہیں، دیواریں آگے بڑھتے ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس کا جواب انشاءاللہ 22ویں یا 23ویں رمضان کی تقریر میں دوں گا۔ اس وقت موضوع کو اتنا زیادہ پھیلایا جا چکا کہ اگر ایک ایک چیز کا جواب ابھی دیا جانے لگا تو بات کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔ انشاءاللہ آخر کی 2 یا 3 تقاریر میں اس میں سے ان اہم اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ بہرحال معصوم کی روایت کا خلاصہ یہ کہ اب قبر کی دیواریں آگے بڑھیں اور انہوں نے اسے اپنے درمیان لے کے دبایا۔ مرنے والے کو ایسا لگا کہ جیسے اسے چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں رکھ کے دبایا جا رہا، یا ایسا لگا کہ جیسے پہاڑ اور زمین کے بیچ میں رکھ کے اس کا سرما بنایا جا رہا، یا ایسا لگا کہ جیسے 7 آسمان اس پہ ٹوٹ پڑے ہیں، یا مرنے والے کی ایسی کیفیت ہوئی کہ معصوم کا جملہ کہ اس دباؤ کی وجہ سے اس کے جسم کی ہڈیوں میں داخل ہوتی چلی گئی اور وہ بال کی طرح سے باریک ہو گیا، اس کا گوشت دبنے لگا، ہڈیاں کچلنے لگی اور مرنے والا اس وقت پریشانی کی حالت میں پکارنے لگا۔ راوی نے سوال کر لیا، اتفاق سے اس روایت کے راوی بھی یونس ہیں جن کی اس سے پہلے بھی آپ نے روایت سنی۔ یونس وہی راوی اب ہمارے 8ویں امام علی الرضا علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے لیے اس انداز سے پیش نہیں آتا مگر اس زمانے میں بڑا مسئلہ تھا، اور ایسی اور مثالیں ہمارے سامنے۔ مولا جب کسی کو سولی دی جاتی ہے تو کیا اسے بھی فشار قبر کا عذاب ملتا؟ دیکھیے فشار قبر کا عذاب کتنا یقینی، وہ کہ راوی حیران ہو کر کہتا ہے مولا جب کسی کو سولی دی جاتی، سولی کیا سزا کہ جس سے حاکم ناراض ہو گیا، درخت کے اوپر ہاتھ اور پاؤں میں کیلے لگا کے اس کو لٹکا دیا گیا، اور اب اگر وہ مر بھی جائے تو اس کا لاشا نہیں اتارا جاتا، کبھی ہفتہ، کبھی 2 ہفتہ، کبھی مہینہ، کبھی 15 دن اس کا لاشا درخت پہ لٹک رہا۔ جناب زید شہید ہمارے 4تھے امام کے فرزند 5ویں امام کے بھائی، جب حاکم نے انہیں سولی دی تھی تو روایت یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے تک ان کا لاشا لٹکا رہا تھا کہ مکڑی نے ان کے جسم پہ جالا بن دیا، پرندوں نے ان کے سر پہ گھونسلہ بنا لیا، سال بھر سے زیادہ مدت تک ان کا لاشا لٹکتا رہا۔ حاکم اس طرح سے اپنے مخالفوں کو ذلیل بھی کرنا چاہتا اور دشمنوں کو ڈرانا بھی، تو اس زمانے میں تو یہ ایک عام چیز تھی۔ راوی نے پوچھا مولا وہ مرنے والا جو سولی پہ مر جاتا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی میت ہے اور کئی دن بلکہ کئی مہینے تک میت لٹکتی رہی، اس سے کیسے فشار قبر ہوگا؟ راوی کا سوال تو بڑا اہم ہے، راوی کا سوال تو بڑا اچھا، مولا اسے کیسے فشار قبر ہوگا؟ امام نے جواب دیا جس طرح زمین خدا کی مخلوق ہے
اور خدا زمین کا حاکم ہے، اسی طرح ہوا بھی خدا کی مخلوق ہے اور خدا ہوا کا بھی حاکم ہے۔ وہ مردہ جو زمین کے اندر جاتا ہے، حکم خدا سے زمین اسے دباتی ہے، وہ مردہ جو ہوا میں لٹکتا رہتا ہے، حکم خدا سے ہوا اسے دبایا کرتی ہے۔ اصل مسئلہ تو زمین کا دبانا نہیں ہے، عذاب کا دینا ہے، تکلیف کا پہنچنا ہے۔ زمین دبائے تو تکلیف ہوگی، اور اگر ہوا دبائے، اور آج کی تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہوا کا دباؤ کوئی کم دباؤ نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے دباؤ میں سے ایک ہے۔ تو امام نے کہا کہ جو ہوا میں لٹک رہا ہے، سولی پہ لٹکا ہوا ہے، اسے بھی فشار قبر ہوتا ہے، مگر اس کے لیے چاروں طرف سے ہوا کے اس کے جسم کو دباتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک روایت پانچویں اور چھٹے دونوں امام سے کسی راوی نے پوچھی کہ مولا، بعض اوقات سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے، کشتی غرق ہو جاتی ہے، اور کئی مرنے والوں کے لاشیں نہیں ملتے، ان پر فشار قبر کیسے ہوتا ہے؟ امام نے کہا حکم خدا سے سمندر کا پانی مرنے والے کو اسی طرح دباتا ہے جس طرح زمین کی مٹی دبایا کرتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ پانی کا دباؤ کتنا خطرناک دباؤ آج کل مانا گیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا ان روایتوں کا، زمین میں دفن ہونے والا زمین کے فشار کا نشانہ بنتا ہے، ہوا کے اندر لٹکنے والا یا ہوا میں موت پانے والا، اسے ہوا چاروں طرف سے دبا کر فشار کا عذاب دیتی ہے۔ سمندر میں جانے والا، سمندر کا پانی اسے فشار کا عذاب دیتا ہے۔ اب ان روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ بار بار راوی پوچھ کیوں رہا؟ راوی کا سوال یہ بتا رہا کہ اس کے نزدیک فشار ایک یقینی چیز ہے، تبھی وہ پریشان ہوا کہ ہوا میں کیسے فشار ملے گا، اور امام کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ ہاں، فشار قبر ایک یقینی چیز ہے، کسی بھی طرح سے انسان موت حاصل کرے، ہوا میں مرے، زمین پہ مرے، پانی میں مرے، فشار قبر کو آنا ہی آنا ہے۔ اور اتنا سخت ترین عذاب، فشار قبر کا اتنا سخت ترین عذاب، اب اس موقع پر مومن کو کون اس سے بچا سکتا ہے؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو فشار قبر کے عذاب کو ختم کر دیں یا کم کر دیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں؟ تو اب ہماری گفتگو جس انداز سے چل رہی ہے اسی طرح سے چلے گی کہ کچھ وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو فشار کے عذاب کو بڑھاتی ہیں، کچھ وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جو فشار کے عذاب کو کم کرتی ہیں۔ نماز، سردیوں کی نماز اور گرمیوں کا روزہ۔ قطب راوندی ایک روایت نقل کرتے ہیں، ہمارے بہت جلیل القدر علماء میں سے ایک ہیں۔ روایت ہے حضرت عیسیٰ کی کہ جب جناب مریم کا انتقال ہو گیا تو مریم کے بیٹا عیسیٰ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے، مادر گرامی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، کیا آپ کا دل چاہتا ہے واپس اس دنیا میں آنے کا؟ دنیا میں آنا مومن کے لیے کتنا سخت مرحلہ، آئے گا تو آنے کے بعد پھر جانا پڑے گا، وہی ملک الموت کا آنا، وہی ساری کیفیت۔ مریم نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، ویسے تو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے بعد کوئی واپس آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں اس دنیا میں پہنچنے کے بعد دو ایسی نیکیوں کو دیکھ رہی ہوں کہ ان کا اتنا ثواب وہاں مل رہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ واپس اس دنیا میں آؤں اور یہ نیکیاں اور کروں، اور زیادہ کروں، تاکہ وہاں جا کر مجھے اور زیادہ اس کا اجر ملے۔ یہ مریم کہہ رہی، معصومہ مریم جو جنت کے بلند ترین مرتبے میں ہے۔ شب 10 رمضان کی وہ روایت تو آپ کو یاد ہوگی کہ جناب مریم جنت میں پیغمبر خدا کی زوجہ ہے جناب خدیجہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ جنت میں جہاں رسول خدا ہے وہاں پہ جناب مریم اس بلند مقام پر پہنچ کے کہہ رہی کہ دو ایسی عبادتیں کہ اگر مجھے دنیا میں آنے کا موقع ملا تو میں صرف اسی لیے آؤں گی کہ یہ جتنی عبادتیں میں نے کی ہیں اور زیادہ کروں۔ اور وہی دو عبادتیں بتائیں، سردیوں کی صبح کی نماز، گرمیوں کا گرم روزہ۔ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ ان کی خاطر مریم جیسی معصومہ واپس دنیا میں آ کر اپنے درجے کو اور بڑھانا چاہتی ہے۔ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ مجھے جلدی سے آسمان کی جانب لے جاؤ، اب میں اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ کافر کا انتقال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے فرشتوں مجھے واپس دنیا کے اندر بھیج دو۔ کافر دنیا میں آنا چاہتا ہے، مومن نہیں۔ کافر اپنے اعمال کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے، مومن واپس نہیں آنا چاہتا، مگر مریم جیسی مومنہ فقط اس لیے آنا چاہتی ہے کہ نماز اور روزے کا اتنا ثواب نظر آیا کہ جتنی زیادہ نمازیں بڑھتی جائیں گی اتنا جنت کا درجہ بڑھتا جائے گا، جتنے زیادہ روزے بڑھتے جائیں گے اتنا قیامت کا رتبہ بڑھتا جائے گا۔ تو اندازہ کیا جا سکتا کہ سردیوں کی صبح کی نماز جو نماز پڑھنے والوں سے بھی اکثر قضا ہوتی، گرمیوں کے گرم روزے جو روزہ رکھنے والے بھی اکثر ہمت
چھوڑ بیٹھتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں. یہ اتنے اہم ہے کہ قبر کے اندر قبر کا مردہ سلمان سے سفارش کر رہا ہے اور مریم جیسی معصومہ عیسیٰ جیسے معصوم سے کہہ رہی. تو یہ دو چیزیں تو ہو گئیں. اس کے علاوہ وہ دو گناہ بتائے گئے جو عذاب کو بڑھایا کرتے ہیں: بد اخلاقی اور خصوصیت کے ساتھ گھر والوں سے بد اخلاقی، مال مومن کو لے لینا، مومن کے مال کو لے لینا. اب ایک اور ایسی چیز آپ سنیں جو قبر کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے کہ معصوم کی روایت نہیں، ایک مومن کا آنکھوں دیکھا واقعہ. مگر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد شیخ عباس قمی نے رسول کی ایک حدیث کو اس کے ساتھ نقل کر کے کہا کہ یہ واقعہ مومن کا حدیث رسول کی وجہ سے ہمارے نزدیک بالکل معتبر ہو گیا. شیخ بہائی جیسا جلیل القدر عالم اور مرجع، اپنے زمانے کے آقا خوئی اور آقا خمینی ہے شیخ بہائی. وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے ایک دوست سے ملنے گیا. اس زمانے میں ایران کا دارالخلافہ تہران نہیں تھا، اصفہان تھا. شیخ بہائی اصفہان میں رہا کرتے تھے. ان کا ایک دوست تھا کہ جو انتہائی مقدس اور متقی اور پرہیزگار تھا، دنیا کی ساری چیزوں سے دور، فقط عبادت کر رہا ہے اور ضروریات کے مطابق رزق حاصل کر رہا ہے. شیخ بہائی خود کہتے ہیں کہ جب میرا دل اپنے گھر میں گھبراتا تھا تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کی صحبت سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہوتا تھا. میں اس کے پاس پہنچا. یہ تو میں معذرت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بعض مشہور روایتیں اور مشہور واقعات جو میں نے بھی بیان کیے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، مجھے اس سلسلے میں دہرانا پڑ رہے، مگر وجہ صرف یہ ہے کہ موضوع کے لیے ان کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے. اس واقعے کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے اس وقت جاتا تھا جب میرا دل گھبراتا تھا. وہاں جا کے مجھے حقیقی سکون ملتا تھا. ایک دن اسی طرح سے میں اس کی ملاقات کے لیے گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ روزانہ وہ مجھے سکون پہنچاتا ہے، آج وہ گھبرا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی عجیب بات اس نے دیکھی. میں نے سوال کیا کہ آپ اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ کل میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. شیخ نے کہا بتائیے. کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر قبرستان ہے، میں اکثر قبرستان جاتا ہوں. کل ایک مومن کا جنازہ لایا گیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ قبرستان چلا گیا. مومن کے جنازے میں شرکت کرنا، اسے قبرستان لے جانا، اس کی بڑی فضیلت اور ثواب بتایا گیا. میں بھی قبرستان چلا گیا. بہرحال اس جنازے کو دفن کیا گیا. پتہ چلا کہ ایک نوجوان کا جنازہ ہے، اصفہان کے فلاں خاندان سے تعلق ہے. فاتحہ وغیرہ پڑھ کے ہم لوگ باہر آئے. لوگ تو چلے گئے، میرا گھر تو قریب تھا. میں قبرستان میں رک گیا اور دوسری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے لگا کہ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک ایسی خوشبو میری ناک میں آ رہی کہ اتنی پیاری، اتنی بہترین، اتنی دل فریب، اتنی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی. میں نے چونک کے سر اٹھایا. قبرستان میں خوشبو اور ایسی خوشبو لگا کے آنا عام طور پہ اس کا رواج نہیں. یہ کون ہے؟ دیکھا کہ ایک نوجوان شاہی لباس پہنے ہوئے آ رہا ہے. انتہائی خوبصورت نوجوان، چہرہ چمک رہا ہے، لباس شاہی ہے. یہ خوشبو سے لگائی. میں نے اس کو دیکھا، وہ آگے بڑھا اور اسی قبر کے قریب بیٹھ گیا کہ جو ابھی ابھی مردے کو دفن کیا گیا. میں سمجھا اس کا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، دیر سے اطلاع ملی ہوگی. اب آیا، میں اپنے کام میں لگ گیا. ایک مرتبہ میری نگاہ اٹھی تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہ نوجوان غائب ہے، قبرستان سے غائب ہو گیا. کہاں گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ یکایک میری ناک میں بدبو آئی، اور ایسی بدبو کہ ساری زندگی اتنی تلخ بدبو میں نے کبھی بھی سونگھی نہ تھی. گھبرا کے دیکھا کہ یہ کون اس بدبو کو لگا کے آیا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوفناک کتا قبرستان میں داخل ہو رہا اور یہ بدبو اس کے جسم سے بلند ہو رہی. میں نے دیکھا کہ وہ کتا بھی آگے بڑھ اسی قبر کے قریب رک گیا جو آج کی اس مرنے والے نوجوان کی تازہ قبر تھی. ایک مرتبہ میں پھر اپنے کام میں لگ گیا فاتحہ میں. تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں اٹھائیں تو وہ کتا بھی غائب ہو چکا ہے. یہ آج کیسا دن ہے؟ نوجوان آیا تو وہ غائب اور ایسی خوشبو کہ کبھی نہیں سونگھی. کتا آیا تو وہ غائب اور ایسا بدبودار
اور خوفناک کہ کبھی نہیں دیکھا. اور تھوڑی دیر کے بعد میرے کان میں ایسی آواز آئی کہ جیسے کسی خوفناک درندے نے, کسی جانور نے کسی انسان پہ حملہ کیا ہو. انسان کے چیخنے کی اور جانور کے دھاڑنے کی آواز آئی, اور پھر میں نے دیکھا کہ اسی قبر کے اندر سے وہ نوجوان باہر آ رہا جو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے گزر کے گیا. اب جو باہر آیا تو عجیب حالت میں, لباس پھٹا ہوا اور اس کے ایک ٹانگ کا گوشت غائب ہے, خون بہ رہا ہے, لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے. میں دوڑ کے اس کے قریب گیا, کون ہو, یہ کیا حالت ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جو مرنے والا ہے, یہ جو مرنے والا ہے جس کی یہ قبر ہے, میں اس کے نیک اعمال ہوں. پروردگار عالم نے مجھے ایک انسان کی صورت میں بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیجا کہ اگر قبر میں اس کو کوئی پریشانی ہو تو میں جا کے اس کی مدد کروں. اور وہ جو بدبودار اور خوفناک کتا تم نے دیکھا وہ اس مرنے والے کے برے اعمال ہیں, ان کو بھی پروردگار عالم نے اس کی قبر میں بھیجا. اب ہم دونوں قبر میں جمع ہو گئے. میں اس مرنے والے کی مدد کے لیے آیا, وہ اس مرنے والے کو سزا دینے کے لیے آیا. مرنے والے نے مجھے کمزور کر دیا تھا, کتے کو طاقتور کر دیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے مرنے والے کو عذاب سے بچانا چاہا تو کتے نے مجھ پہ حملہ کر کے میرے گوشت کو نوچ لیا اور مجھے قبر سے باہر کر دیا. اب میں جا رہا ہوں قیامت تک. اب یہ مرنے والا ہے, یہ خطرناک کتا ہے اور عذاب قبر ہے. بچانے کے لیے میں تھا مگر مجھے تو کمزور کر کے نکال دیا گیا. شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ نے دیکھا یہ تو ہمارا عقیدہ, فَنَحْنُ قَائِلُونَ بِالتَّجَسُّدِ الْأَعْمَالِ. شیخ بہائی کا جملہ کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اعمال کے تجسد کا قائل ہے. ہمارا یہ عقیدہ کہ اعمال کو پروردگار عالم کوئی نہ کوئی شکل بنا کے دے گا. یہ آپ نے وہی دیکھا کہ جو ہمارا عقیدہ. شیخ عباس قمی یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک روایت کو یاد دلا دوں. جب قیس بنی تمیم کے قبیلے کا ایک نوجوان اپنے قبیلے کو لے کے آیا, پیغمبر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا, تو جاتے جاتے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں جو ہر جگہ ہمارے کام آئے. پیغمبر نے کہا یاد رکھو تمہارا ایک دوست ہے انسانی شکل میں جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا, قیامت کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا. جب قبر میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ہے, جب اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ہے. ہر جگہ وہ تمہارا مددگار ہوگا. جتنی اس سے دوستی رکھو گی وہ تمہارے کام آئے گا. قیس نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہے میرا دوست؟ کہا وہ تمہارے اعمال ہیں جو انسانی شکل میں قبر اور قیامت میں تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے. انہیں ہر وقت ان کے ساتھ ہر وقت اچھا سلوک کرنا تاکہ یہ اتنے طاقتور ہو جائے کہ تمہاری مدد کر سکیں. قیس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے انتہائی قیمتی نصیحت کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ساری قوم کو یہ نصیحت یاد کراؤں, مگر کتنا ہی بہتر ہو کہ اگر آپ اسے نظم کی صورت میں کر دیں. اس لیے کہ عام طور پر دیہات میں رہنے والے, قبیلوں میں رہنے والے اور جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, نظم جلدی یاد ہو جاتی ہے نثر کے مقابلے میں. آپ یہ نصیحت نظم کر کے دے دیں. پیغمبر نے کسی سے کہا جاؤ میرے شاعر حسان ابن ثابت کو بلا کے لاؤ. یہ شاعر ہے دربار رسالت کے, حسان ابن ثابت. پیغمبر نے کہا ان کو بلا کے لاؤ تاکہ میرے جملوں کو وہ نظم بنائے. وہاں پر ایک اور صحابی سلسال موجود تھے. کہا اللہ کے رسول یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں, اور 5 شعروں میں رسول کی اس نصیحت کو نظم کیا. پیغمبر نے کہا یہ تمہارے قبیلے کے لیے میرا تحفہ. شیخ بہائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اہم ترین روایت یہ بتا رہی کہ شیخ بہائی کے دوست نے جو کچھ دیکھا بالکل صحیح دیکھا. تو قبر کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہمارے کام آئے گی وہ ہمارے اعمال ہیں. فشار قبر سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان ابھی قبر میں گیا تھا, وہ مرنے والا نوجوان ابھی قبر میں گیا اور قبرستان خالی بھی نہیں ہوا کہ اس کے نیک اعمال اس کی قبر میں پہنچ گئے. تو فشار قبر کے لیے سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز انسان کے اپنے نیک اعمال ہیں. اور نیک اعمال میں بھی خصوصیت کے ساتھ کون سے اعمال؟ پھر میں ایک ایسی روایت یاد دلا دوں کہ آپ کہیں گے یہ تو اکثر علماء بیان کرتے ہیں, مگر اسی واقعے کے پس منظر میں ہے, اس لیے زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے لیے یہ روایت سمجھ میں آ سکے گی. اور روایت ہے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھیے یہ مسلسل روایتیں بتا رہی کہ ائمہ معصومین کے نزدیک قبر کا عذاب ایک حقیقت, کہیں شک بھی نہیں
کتنے یقین کے ساتھ روایتیں آ رہی. یہ تو بہت مشہور روایت ہے. اس واقعے کے پس منظر میں سنیں. امام نے کہا جب مرنے والے کو اس کے اپنے رشتہ دار قبر میں سلا کے آتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے کی. فشار کیسے ہوگا, منکر و نکیر کیسے آئیں گے, قبر کا عذاب کیسے ملے گا, یہ تو بات کا مرحلہ. سب سے زیادہ وہ گھبراتا ہے اندھیرے سے. یہ اندھیرا کہاں سے, کیسے اندھیرے کو دور کروں, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا. عین اس وقت مومن یہ دیکھے گا کہ 6 نور 6 روشنیاں اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی, اور اس طرح کہ ایک اس کے دائیں طرف کھڑی ہو گئی, ایک اس کے بائیں طرف کھڑی ہو گئی, ایک اس کے چہرے کے سامنے آ گئی, ایک اس کے سرہانے چلی گئی, اور ایک روشنی ایک نور اس کے پاؤں کی طرف چلا گیا, اور ایک اس کے اوپر بالکل سینے کے اوپر معلق ہو گئی. اور یہ جو چھٹی روشنی یہ سب سے زیادہ نورانی, اس کا نور سب سے زیادہ. اب تھوڑی دیر کے بعد مرنے والے پہ عذاب آنا شروع ہوا, مگر یہ جو 6 نور ہیں ان کا کام یہی ہے کہ عذاب کو روکیں. اگر دائیں طرف سے عذاب آیا, دائیں طرف کے نور نے روکا, بائیں طرف سے عذاب آیا, بائیں طرف کے نور نے روکا, سر کی جانب سے عذاب آیا, سر کے نور نے روکا, چہرے کی طرف سے عذاب آیا, چہرے کے نور نے روکا, پاؤں کی جانب سے عذاب آیا, پاؤں کے نور نے روکا, اور اگر اوپر سے عذاب آیا تو اوپر کے نور نے روکا. یہاں تک کہ یہ مرنے والا بھی گھبرا گیا. میرا بیٹا, بیٹی, بھائی, بہن, والدین, ماں, باپ وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اور یہ میرے مددگار آ گئے. یہ کون ہے جو ایسے مقام پہ میری مدد کر رہے ہیں؟ اب اس سے پہلے کہ وہ پوچھے, ایک مرتبہ پروردگار نے خود اس کو بتانے کے لیے حکم دیا, اور جو سب سے زیادہ روشن نور جو اوپر لٹک رہا ہے معلق, اس نے ایک مرتبہ خود سوال کیا. دائیں طرف سے پوچھا تم کون؟ اس نور نے کہا میں مرنے والے کی نماز ہوں, اور آج پروردگار نے مجھے نور بنا کے بھیجا تاکہ اس کے عذاب کو روکوں. بائیں طرف سے پوچھا, اس نے کہا میں زکوٰۃ اور اس کے مالی واجبات ہوں. جو واجبات ہیں جیسے کل میں نے رد مظالم بتایا, کبھی صدقہ واجب ہے, کبھی کفارہ واجب ہے, کبھی خمس واجب ہے, جتنے بھی مالی واجبات اور زکوٰۃ میں اس کی وہ نیکی ہوں, اور بائیں طرف کے عذاب کو روک رہی ہوں. ایک مرتبہ چہرے کے سامنے والے نور نے کہا میں اس کا روزہ ہوں اور اس طرف کے عذاب کو روک رہا ہوں. ایک مرتبہ سرہانے کے نور نے کہا کہ میں اس کا حج ہوں اور اس طرف کے عذاب کو روک رہا ہوں. بائتی کے نور نے کہا میں اس کی بر ہوں, میں اس کی مومنوں کے ساتھ نیکیاں ہوں, والدین کے ساتھ, رشتہ دار کے ساتھ, عام مومن کے ساتھ, اور پائتی سے آنے والے عذاب کو روک رہا ہوں. اس کے بعد پانچوں نے مل کے کہا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو, تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ مسکراتا ہے نور اور کہتا ہے کہ میں تم سب کا سردار ہوں, اور اگر میں نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی نہ آ سکتا تھا. اگر میں نہ آتا تو نماز ہوتی مگر قبر میں کام نہ آتی, روزہ ہوتا قبر میں کام نہ آتا, حج ہوتا قبر میں کام نہ آتا, اگر میں نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی نہ آتا. پانچوں نور پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح, تعارف تو کراؤ, تم کون ہو جو ہم سب کے سردار بھی ہو اور تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے. تو کہا میں اس کے دل میں موجود محمد و آل محمد کی محبت. یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو نہ نمازیں کام آئیں گی, نہ روزے, نہ نیکیاں کام آئیں گی, نہ کوئی نور. قبر کا عذاب آنا ہی آنا. یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو عذاب کو روکنے والی. مگر یہ بھی ضروری ہے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ اس کی عملی تقاضے بھی ہوں تاکہ پانچوں طرف سے مومن جو ہے وہ عذاب سے بچ سکے. تو شیخ بہائی کے دوست نے فقط یہ دیکھا کہ نیک اعمال مدد کے لیے گئے, لیکن امام نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سے نیک اعمال مدد کرتے ہیں قبر میں اور کس کس طرف سے مدد کرتے ہیں. یہ معصوم نے واضح کر دیا. اب آج کی ایک آخری روایت اور سن لیں. یہ متفرق باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ قبر کا عذاب کن چیزوں سے ختم ہوتا ہے, کن چیزوں سے آتا ہے, اور اس کے بعد جو آئندہ مجالس ہوں گی اس موضوع پر, اس میں فشار قبر سے بچنے کی نیکیاں, ان کی ایک فہرست آپ کے سامنے آئے گی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریر میں سکرات موت سے بچنے کی 16 یا 17 نیکیاں بتائی گئیں. آج تو متفرق باتیں بیان ہو رہی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ در حقیقت ابھی عذاب قبر کا مرحلہ شروع ہی نہیں ہوا. ابھی تو ہماری جتنی گفتگو ہو رہی یہ ساری کی ساری گفتگو ہے پہلی رات کی. فشار قبر کا عذاب وہ کس طریقے سے آتا ہے اور کس طریقے سے ختم ہوتا ہے. نیک اعمال ختم کر رہے ہیں. آج
کہ گفتگو کا عنوان کچھ ایسا بن گیا کہ وہ نیکیاں آ رہی ہیں کہ جو عذاب قبر کو روکتی ہیں، تو بس ایک آخری واقعہ اور سن لیں اور اسی کی مناسبت سے تھوڑے سے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نماز اور آج پروردگار نے مجھے نور بنا کے بھیجا تاکہ اس کے عذاب کو روکوں۔ یہ کتاب دارالسلام میں ملا علی تہرانی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور ملا علی تہرانی اپنے والد کا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میرے والد ملا خلیل نے یہ بتایا کہ تہران میں میری جوانی کے زمانے میں حمام کا ایک خادم رہا کرتا تھا۔ ایک طریقہ اور عذاب فشار قبر کو کم کرنے، ابھی عذاب کی تو بات ہی نہیں آئی، ایک طریقہ اور یہ ایک ایسا طریقہ جس کی کافی وضاحت مجھے کرنا پڑے گی، تو کچھ آج آ جائے گی اور کچھ انشاءاللہ 22ویں شب کی تقریر میں۔ ملا خلیل تہرانی اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ میری جوانی کے زمانے میں تہران میں ایک حمام کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا علی طالب۔ حمام تو اب کئی تقاریر میں حمام کا ذکر آ چکا کہ ایران کے حمام پاکستان کے حمام سے مختلف ہوتے ہیں، بازاروں میں ہوتے ہیں، وہاں پہ کئی قسم کے ملازم ہوتے ہیں، سر میں تیل ڈالنے والا اور جسم کی مالش کرنے والا اور جسم کی صفائی کرنے والا، غرض یہ کہ مختلف ملازم ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک علی طالب نام کا تھا، یہ ایک خادم ہے ایک حمام میں، ساری زندگی تھوڑا تھوڑا پیسہ اس نے جمع کیا۔ اچھا، ایران میں حمام بھی ایک بڑا مسئلہ، اجرت دینا پڑتی ہے نہانے کے لیے، بعض غریب آدمی اس حیثیت میں بھی نہیں ہوتے، تو جو صاحبان دولت وہ نیکیوں کے حصول کے لیے کام یہ بھی، جیسے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، امام باڑے بنائے جاتے ہیں، مدرسے بنائے جاتے ہیں، ایران و عراق میں حمام بنا کے وقف کیے جاتے ہیں تاکہ غریب لوگ بیچارے وہ نہا سکیں، دھو سکیں، وضو کر سکیں، غسل کر سکیں۔ ساری زندگی اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے اور آخر اتنے پیسے ساری زندگی کے بعد ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا حمام اس نے بنوایا۔ حمام بنانے والے نے کہا بھی کہ تم پیسے کہاں سے دو گے، تم تو خود ایک جگہ ملازم۔ کہا کہ بس میرا دل چاہتا کہ میرے نام سے ایک حمام بنے اور لوگ اس میں آ کے نہائیں۔ خیر پیسے دیے، حمام بن گیا، اس کا نام ہی پڑ گیا علی طالب کا حمام۔ یہ آدمی نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ واجبات ادا کرتا تھا، نہ حج کیا تھا اس نے، جبکہ اتنے پیسے آ گئے تھے کہ حمام بنوا لے تو حج تو پہلے واجب ہے، واجبات ادا نہیں کر رہا۔ اب جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ ایک منفی انداز کا واقعہ، کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ نماز روزہ غیر اہم ہے معاذ اللہ، مگر مجھے بتانا یہی کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں غلطی سے نماز روزہ جیسی عبادتیں کم کر جائے تو اس کی قبر میں یہ نور کہاں سے آئیں گے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ پوری تسلسل سے گفتگو ہو رہی۔ خیر اس نے حمام بنایا، اور ملا خلیل تہرانی کہتے ہیں کہ جب تک میں تہران میں تھا یہ شخص زندہ تھا۔ اس کے بعد میں نجف اشرف آ گیا، وہاں آ کر مجھے ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے خواب میں اسے دیکھا کہ یہ نجف اشرف کی وادی السلام میں ہے۔ نجف اشرف میں ایک وادی السلام ہے جہاں پہ ہر نیک مومن کی روح کو منتقل کیا جاتا ہے۔ یمن کے قریب وادی برہوت ہے جہاں گناہگاروں کی روح جاتی ہے۔ وہ تو انشاءاللہ قبر کا مرحلہ جب شروع ہوگا فشار کے بعد والا تب یہ بتایا جائے گا، کیونکہ جب تک فشار ہے روح قبر کے اندر ہے، اس کے بعد یہ آئے گا کہ پھر اب روح کہاں جاتی۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روح وادی السلام میں آتی اور گناہگاروں کی وادی برہوت میں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ علی طالب حمامی کی روح وادی السلام کے اندر ہے، یعنی روح تو نہیں، وہ خود جسم سمیت وادی السلام میں ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اور یہاں نہ نمازی، نہ روزے دار، نہ حاجی، نہ زکوٰۃ دے، واجبات تو کوئی ادا نہیں کیا، تم یہاں کیسے؟ وادی السلام کے اندر تو نیک لوگ آتے ہیں جن کو خدا نے بخش دیا۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں جو کچھ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر جب قبر میں مجھے دفن کیا گیا اور پہلی رات آئی، فشار قبر کا عذاب شروع ہونے والا تھا، فرشتے آ گئے کہ جنہوں نے فشار کے عذاب کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میرے اوپر فشار آنے والا کہ یکایک حکم پروردگار آیا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ اس کی مدد کو آ رہے، اور میرے چاروں طرف میری یہ عبادتیں آ کے جمع ہو گئیں اور انہوں نے میرے عذاب کو دور کر دیا۔ ملا خلیل تہرانی کہتے کہ یہ عبادتیں آئی کہاں سے؟ تم نے زندگی میں تو کبھی ادا نہیں کیا تھا ان کو،
یا اگر کیا بھی تھا تو باقاعدگی سے نہیں. عید بقرعید پڑھ لی نماز, 21 رمضان کا یا شب قدر کا رکھ لیا روزہ, پھر یہ عبادتیں کہاں سے آئی؟ تو جواب دیا کہ میں خود حیران ہو گیا, میں خود حیران ہو گیا کہ فشار قبر کے عذاب کو ان عبادتوں نے روک تو دیا, مگر یہ عبادت کہاں سے آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ میرے انتقال کے فوراً بعد میرے اپنے شہر کے ایک شخص ملا محمد کرمان شاہی نے, جن کی اس سے بڑی گہری دوستی تھی, اور اس نے جو حمام بنایا غریبوں کے لیے, انہیں یہ نیکی بڑی پسند آئی. جیسے ہی میرا انتقال ہوا انہوں نے فوراً یہ انتظام کیا کہ ایک آدمی کو بلا کر میری زندگی کی قضا نمازوں کے لیے مقرر کر دیا, ایک کو بلا کر میرے روزوں کے لیے رکھ دیا, ایک کو میرے حج کے لیے نائب بنایا کہ جیسے ہی اس سال حج کے قافلے جائیں تم فوراً اس مرنے والے کی طرف سے جانا. زکوٰۃ اور خمس کی ذمہ داری اس وقت جو تہران میں حاکم شرعت, ان سے جا کے معاف کروا لی. ساری یہ عبادتوں کی ذمہ داری لے لی, اور میری نماز کے لیے فلاں آدمی, روزے کے لیے فلاں آدمی, حج کے لیے فلاں آدمی کو مقرر کیا. پتہ چلا کہ ان کی اس نیکی کی وجہ سے میری نمازیں, میرے روزے, یہ سب میری مدد کو قبر میں آ گئے, اور میں فشار قبر میں کیا جاتا, اسی رات قبر سے نکال کے مجھے وادی السلام میں منتقل کر دیا گیا, اور اب بڑی راحت و آرام کے ساتھ. ملا خلیل تہرانی کہتے ہیں کہ واقعہ میں نے سنا, آنکھ کھل گئی. چند دنوں کے بعد جب تہران سے زیارت کے لیے لوگ نجف آئے تو میں نے ایک شخص کو روکا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ علی طالب حمامی کا کیا ہوا؟ اس نے بعین ہی یہی بات بتائی کہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ملا محمد کرمان شاہی نے فوراً یہ اعلان کیا جنازے پر ہی کہ میں مرنے والے کی تمام واجبات کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور پھر اس تہران سے آنے والے نے باقاعدہ وہی نام بتایا کہ نماز کے لیے فلاں کو مقرر کیا جو انہوں نے خواب میں سنا تھا, روزے کے لیے فلاں کو مقرر کیا, یہ بھی ان کو خواب میں پتا چلا تھا, وہی نام لیے نماز, روزے اور حج کے جو خواب میں علی طالب لے چکا تھا. ملا خلیل تہرانی کہتے ہیں مجھے انتہائی تعجب ہوا اور میرا یقین مکمل ہو گیا کہ خواب بالکل سچا ہے, ورنہ نام تک پتا چل جانا. اب مرزا حسین نوری اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ان روایتوں کی تائید کر رہا جن میں امام معصوم نے کہا کہ مرنے والے کے اعمال میں اگر کمی بھی ہو مگر اس کے زندہ رہ جانے والے رشتہ دار, اس کے اپنے وارث اس مرنے والے کے اعمال کی ذمہ داری لے لے تو پروردگار عالم مرنے والے کو قبر میں آرام پہنچاتا اور اس کے عذاب کو دور کرتا. تو فشار قبر سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی کہ انسان کے اعمال میں اگر کوئی خرابی تو اور کوئی ایسی کمی رہ جائے جو دور نہ ہو پا رہی ہو تو انسان اپنی زندگی میں ایسا انتظام کر جائے کہ مرنے کے بعد یہ خرابی دور ہو جائے. اس کے طریقے میں کیا شامل ہے؟ نمبر 1 وصیت کر جائے, لیکن وصیت بھی اگر کی جائے تو بیکار ہے جب تک کہ وارث ایسے نہ ہو کہ وصیت پہ عمل کرے. تو وارثوں کی ایسی دینی تربیت کر دی جائے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد کی چھینا جھپٹی نہ کرے بلکہ پہلے مرنے والے باپ کا خیال کرے کہ وہ عذاب سے بچ جائے. تو اب اولاد کی دینی تربیت کرنا, اپنی اولاد کو اتنا دیندار بنا دینا, ان کے اپنے لیے تو کام آئے گا ہی, ہمارے لیے بھی کتنا کام آنے والا. آپ کو یاد ہوگا کہ سکرات موت میں بھی یہ موضوع آ گیا کہ اپنے گھر والوں کو اتنا دیندار بنائیے کہ وہ جب قریب آئیں تو رحمت کے فرشتے نہ بھاگیں. ایک فائدہ وہاں ہوگا. دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کو, بیٹے اور بیٹیوں کو, بیوی کو اور ماں باپ کو دین کی ایسی ٹریننگ دے دیجئے, دین کے اتنے مسئلے بتا دیجئے کہ جب ہمارا یا آپ کا انتقال ہو تو ہماری اولاد ہماری میت کے اوپر کھڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑے دولت دنیا کے خاطر, بلکہ پہلا خیال یہ ہے کہ مرنے والا ہمارا باپ جو چھوڑ کر گیا ہے پہلے اس پر خرچ کرو, اس کے گناہ کو معاف کراؤ. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اولاد دیندار ہو. اگر بے دین اولاد جس کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کیا ہے اور آخرت کیا ہے, وہ بھلا کیوں اپنا پیسہ چھوڑے باپ کی خاطر, وہ بھلا کیوں اپنے فائدے کو چھوڑے مرنے والے کی خاطر. یہ تو اس وقت ممکن ہے جب اولاد کے دل میں خوف خدا ہو, باپ کی محبت ہو اور دینداری کا جذبہ ہو. تو فشار قبر سے بچنے کا طریقہ اعمال, اور اعمال میں اگر کمی رہ جائے تو فشار قبر سے بچنے کا طریقہ نیک اولاد, دیندار اولاد, اور ان کے نام وصیت کہ میرے کن اعمال میں کمی, تاکہ اس کی وجہ سے قبر میں جانے کے بعد انسان کا عذاب کم. اور جو میں نے یہ کہا کہ اولاد دیندار ہو, تو دیکھیے پھر میں زور دے دوں, ایسی دیندار ہو جو شریعت کے مسائل کو جانتی ہو. ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اولاد کو دین سے زیادہ دلچسپی نہیں مگر باپ یا ماں سے محبت, وہ ان کے لیے نیک کام کرے, ہو سکتا ہے کرے, مگر پھر بھی یہ اولاد ہمارے لیے بیکار ہے.
اگر اولاد ہم سے محبت کرتی، بعض بے دین اولاد بھی ایسی ہوتی ہے جس کو والدین سے محبت، نماز روزہ نہیں، حرام و حلال کے مسئلے نہیں سیکھتے، درس میں اور مجلس میں نہیں آتے، مگر والدین سے محبت کرتے. تو اگر والدین سے محبت کرنے والی اولاد بھی ہے لیکن مسئلے نہیں پتہ، تب بھی وہ ہمارے کام نہیں آئے گی. ہمارے کام وہی اولاد آئے گی جسے محبت بھی ہو اور مسئلے بھی پتہ ہو. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر اولاد کو بہت محبت بھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر والدین کی مدد بھی شروع کرے گا تو 2 دن کے بعد، پہلے 2-3 دن تک تو وہ غم سے نڈھال رہے گا، لوگوں کے پرسے قبول کر رہا ہوگا، مجلس وغیرہ کے انتظام کر رہا ہوگا. اگر والدین سے محبت کرنے والا بھی لاکھوں دے گا والدین کے نام پہ، مسجد کو دیا، امام باڑے کو دیا، غریبوں کو دیا، مگر 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد جب گھر کے حالات کچھ صحیح ہوں گے اور مرنے والے کو اولاد کی ضرورت 5 دن کے بعد نہیں، جو دور نہ ہو پا رہی ہو، تو انسان اپنی زندگی میں ایسا انتظام کر جائے کہ مرنے کے بعد یہ خرابی دور ہو جائے. اس کے طریقے میں کیا شامل ہے؟ نمبر 1 وصیت کر جائے، لیکن وصیت بھی اگر کی جائے تو بیکار ہے جب تک کہ وارث ایسے نہ ہو کہ وصیت پہ عمل کرے. تو وارثوں کی ایسی دینی تربیت کر دی جائے کہ جو باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جائیداد کی چھینا جھپٹی نہ کرے، بلکہ پہلے مرنے والے باپ کا خیال کرے کہ وہ عذاب سے بچ جائے. تو اب اولاد کی اتنی تربیت کرنا، اپنی اولاد کو اتنا دیندار اولاد کرے گی جسے شریعت کے مسئلے پتہ ہوں اور جسے دین کی معلومات. تو اتنا دیکھ کر کہ بھائی ہماری اولاد ہم سے محبت کر رہی، اب کون اس کو دین کی جانب لائے، غافل نہ ہو جائیے. یہ اولاد کام نہیں آئے گی. کام وہی اولاد آئے گی جو مسائل کو جان کر آپ سے محبت کرے، کیونکہ وہ اس وقت آپ کی مدد کرے گی جب آپ مدد کے محتاج ہوں گے. اور کس طرح سے اولاد والدین کی مدد کر سکتی ہے، اس کے لیے اسی سے متعلقہ کچھ مسئلے مجھے آج بیان کرنا. زیادہ وقت تو میں نہیں لوں گا، ویسے بھی تھوڑا ہی سا وقت بچ رہا. آج گفتگو زیادہ طولانی ہو گئی، مگر ایک اہم مسئلہ حل ہو رہا، وہ بھی واجبات کا مسئلہ تھا، اس لیے مجھے زیادہ افسوس نہیں. اب صرف یہ بات واضح کرنا کہ اولاد مرتے ہی والدین کے کام کس طرح آ سکتی ہے. اس کے لیے آخری راتوں میں سے ایک رات، اور وہ علی کہ جو پوتا ہے اور منزل مصائب میں ذکر آئے گا، اس کی زندگی کے آخری دن کا بیان، اور دونوں کی سیرتوں میں ایک چیز نظر آئی. وہ علی کائنات کا مشکل کشا، محافظ رسول، نمائندہ پروردگار، کعبے سے احد تک، احد سے غدیر خم تک، غدیر خم سے مسجد کوفہ تک، ہر مومن کے سامنے علی کی زندگی. اب اس زندگی کا صرف ایک پہلو، 19 رمضان میرا مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوا اور سونے والوں کو جگانا شروع کیا، اور جگاتے جگاتے ابن ملجم کے سرحانے پہنچا. بس میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں اس وقت وہاں ہوتا اور مستقبل کے حالات میرے علم میں آ چکے ہوتے تو تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے مولا کے قدموں پہ گر جاتا. یا امیر المومنین، آپ سب کو بیدار کریں، اسے سونے دیں. اچھا ہے کہ بڑا سوتا رہے، اور نماز کے وقت سونے والے کو نیند بھی ایسی پیاری پیاری آتی کہ سورج نکلنے کے بعد ہی آنکھ کھلتی. مولا اچھا ہے یہ بڑا سوتا رہے، اور اسی سونے کے عالم آپ نماز پڑھا کے خیریت سے گھر پہنچ جائیں، زینب یتیمی سے بچ جائے، ام کلثوم باپ کے سائے سے محروم نہ ہو. اور مولا زینب و کلثوم تو ٹھیک، پوری امت اور ہم بھی یتیم نہ ہونے پائیں. ہمارے مولا کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. مولا سب کو بیدار کیجیے، ابن ملجم کو بیدار نہ کیجیے. اصول فقہ کا مسئلہ، فعل امام بھی حجت، تو میرے مولا کا عمل کہ میرا مولا ابن ملجم کو بھی بیدار کرتا. ہماری درخواست نہیں سنی، ابن ملجم کو بیدار کیا. علی کا عمل یہ بتا رہا کہ اے علی کے شیعہ، اے علی کے مومن، اے علی کے ماننے والے، تو نے علی کی پوری معرفت حاصل کی ہی نہیں. علی جو محافظ رسول ہے، نمائندہ کرجگار ہے، یاد رکھ وہ علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نماز صبح کا وقت آئے اور کوئی شخص سو رہا ہو. اپنے قاتل کو بھی صبح کی نماز قضا کرتے علی نہیں دیکھ سکتا.
یا امیر المومنین، آپ کی جو سیرت یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ کے قاتل کی بھی نماز صبح قضا نہ ہو۔ اگر آپ اپنے کسی ماننے والے کو نماز صبح قضا کرتے دیکھتے ہوں گے تو آپ کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی۔ علی کی زندگی کی آخری راتوں کا عمل آپ نے دیکھا، اور اگر بات واضح نہیں ہوئی تو ایک جملہ اس کا سن لیجیے جو اسی علی کا پوتا ہے۔ عاشورے کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ صبح عاشور آئی، باپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، حسین علی اکبر کو بلاتے ہیں، اکبر بیٹا اذان صبح کا وقت آ گیا، اس ٹیلے پہ چڑھو اور صبح کی اذان دو۔ دنیا کے فضاؤں میں اور کوئی آواز ہو یا نہ ہو، علی اکبر کی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی آواز گونج رہی۔ دنیا کے کان بہرے ہو جائیں مگر علی اکبر کا ماتم کرنے والا ذرا توجہ دے۔ ابھی یہ آواز ہے کربلا کی صبح، علی اکبر نے کہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہ دادا علی کا عمل، یہ پوتے علی کا عمل۔ دادا علی نے 19 رمضان کو قاتل کو بیدار کر کے نماز صبح کی اہمیت بتائی، اور اسی کے پوتے علی اکبر نے صبح عاشور کربلا کے میدان میں اذان صبح دے کر نماز کی اہمیت بتائی۔ میرے مولا نے سارے ساتھیوں میں اذان کے لیے علی اکبر کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید دوہرا مقصد ہو امام کا۔ ایک طرف تو فوج یزید کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ علی اکبر کون ہے؟ جو صورت میں بھی رسول سے مشابہ ہے، جو سیرت میں بھی رسول سے مشابہ ہے، جو لہجے میں بھی رسول سے مشابہ ہے، تاکہ لشکر یزید میں جنہیں پیغمبر کی شکل یاد ہو اور جنہیں پیغمبر کا لہجہ یاد ہو، علی اکبر کی آواز سن کے انہیں یاد آ جائے کہ ہم کس کے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ اور میرے مولا کا دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ قیامت تک جب کوئی مومن میرے پاس میرے جوان اکبر کا پرسہ لے کے آئے تو اسے یہ یاد رہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں علی اکبر سے آخری خدمت کیا لی تھی۔ جب کوئی مومن، یہ اس وقت رات کے 2 بج چکے ہیں، اتنا بڑا مجمع اور قابل احترام خواتین حسین کو علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے، جب کوئی اکبر کا پرسہ لے کے حسین کے پاس جائے تو اسے یاد آ جائے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے میدان کربلا میں آخری خدمت کیا لی، اذان اور خود نماز پڑھائی۔ بعض اوقات تانے ہماری فکر کو بدل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حسین عاشور کے دن، عاشور کا آغاز اذان صبح اور نماز صبح سے کر کے نہ صرف یہ کہ اہمیت نماز بتا رہے ہیں، بلکہ اہمیت نماز میں بھی خصوصاً نماز صبح، ظہرین و مغربین کی نماز پڑھنے والے بھی صبح کی نماز میں ذرا سست و لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا، میرے مولا علی کیا میرے حسین کا لخت جگر علی اکبر، دونوں کا عمل شریعت کے احکام کو اپنی جگہ، قرآن اور حدیث کی باتیں تو اپنی جگہ، مگر نماز صبح کی اہمیت کبھی ذہن سے نہ نکلے۔ یہی بہترین طریقہ ہے اکبر کا پرسہ حسین کو دینے کا، یہی بہترین طریقہ ہے اپنے مولا کی یاد کو برقرار رکھنے کا۔ ویسے تو کربلا کا مقصد ہی سید سجاد نے نماز بتایا، ایک مقصد، اور سیارت وارثہ میں آ گیا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا آپ نے نمازیں بچائی، مگر علی اکبر کی سیرت نے نماز صبح کی اہمیت خصوصاً واضح کی۔ تو بس اکبر کا ماتم کرنے کے لیے تیار ہوتے وقت اسی جوان شہزادے سے ہر مرد و زن، ہر بوڑھے اور بچے کو یہ عہد کرنا ہے کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا ذاتے، اے حسین کے جوان اکبر، ہم تمہارا ماتم شروع کرتے ہیں، مگر تم سے یہ عہد بھی کرتے کہ تمہاری زندگی کا جو آخری نمایاں عمل ہمارے سامنے آیا، ہماری صبح کی نماز کبھی قضا نہ ہوگی۔ اس سے زیادہ اس وقت گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اور اکبر بھی کون، اکبر بھی کون،
خاندانی اعتبار سے علی اکبر کا تعارف اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر منزل مصائب کا ایک جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور خاندانی تعارف میں بس اتنا یاد رکھیے کہ ابو سفیان 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کی شادی پیغمبر اسلام سے ہوئی جناب ام حبیبہ ام المومنین والمومنات، ہمارے لیے قابل احترام، لائق عزت، احترام اور عقیدت سے ہمارے سر جھکتے ہیں اپنی ماں کی چوکھٹ پر ام حبیبہ. اور دوسری بیٹی کی شادی رشتہ تلاش کر کے عرب کے 4 مشہور قبیلوں میں سے ایک کے سردار سے ہوئی. عرب میں 4 قبیلے بڑے مشہور تھے. عزت اور احترام کے اعتبار سے شرافت، کرامت، فضل بنی ہاشم. بہادری کے اعتبار سے مادر عباس ام البنین کا قبیلہ بنو کلاب. امور مملکت اور سیاسی تدبیروں کے اعتبار سے خاندان بنی امیہ. اور حسن و جمال کے اعتبار سے خاندان بنو ثقیف. 4 قبیلے. اور اس میں بھی بنو ثقیف، اس کا سردار عروہ ابن مسعود، یہ اسلام سے پہلے عرب کے 4 اہم ترین سرداروں میں شامل تھا. یہاں تک کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر پر جو ایک اعتراف کیا سرداران عرب نے، قرآن میں تذکرہ کہ لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ خدا کو اگر یہ قرآن بھیجنا تھا تو ایک یتیم پر کیوں بھیجا، عرب کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہ بھیجا. اس سے مراد یہی عروہ ابن مسعود ہے. عروہ ابن مسعود کا بیٹا ابو مرہ، قبیلہ بنو ثقیف کا سردار. ابو سفیان کی دوسری بیٹی کی شادی وہاں ہوئی. 2 بیٹیاں، 2 داماد. ایک داماد رسول خدا، ایک داماد ابو مرہ. یعنی ابو مرہ اور رسول خدا ہمسر ہو گئے. وقت گزرا، ابو مرہ کے گھر میں ایسی حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوئی کہ اس کا نام ہی رکھا گیا لیلا. ایک تو قبیلہ بنو ثقیف ویسے ہی حسن و جمال میں مشہور، اور پھر یہ بچی تو اپنے قبیلے میں بھی ایک ضرب المثل بن گئی. لیلا یعنی گویا لیلا کے نانا ہوئے ابو سفیان، اور لیلا کا ماموں ہوا حاکم شام، اور لیلا کے ماموں صاحب بھائی ہوا یزید، اور رسول خدا ام لیلا کے خالو ہوئے. اتنی نسبتیں جمع ہوئی یہاں تک کہ لیلا عمر کے اس مرحلے پہ پہنچی کہ اب گھر والوں کو شادی کے لیے رشتے کی تلاش ہوئی. عرب کا ہر قبیلہ، عرب کا ہر سردار اس رشتے کا متمنی ہے. اور عین یہ وہی وقت ہے کہ حسین کی پہلی بیوی جناب شہربانو کا انتقال ہو چکا ہے. ہمارا 4تھا امام دنیا میں آ چکا، مگر مادر گرامی کا انتقال. دوسری شادی کے لیے حسین کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا. قبیلہ بنو ثقیف خوش قسمت قبیلہ ثابت ہوا، اور رسول خدا کی بھانجی ام لیلا سرکار سید الشہداء سے شادی کے بعد کاشانہ حسینی میں تشریف لاتی. پروردگار عالم نے پہلے بیٹی عطا کی، بڑی بیٹی. اس کے بعد وقت گزرا اور ایسا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کی شکل دیکھ کے ہر ایک کو رسول خدا یاد آ گئی. میرے آقا اور مولا امام مظلوم نے کہا کہ اس کا نام میں علی رکھوں گا، کیونکہ حسین کے باپ کی شہادت کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، 2 یا 2.5 سال. شکل میں رسول سے مشابہ، نام میں حیدر کرار، علی نام رکھا گیا. یہاں پہ ایک عجیب جملہ آ گیا. منزل مصائب میں یہ جملہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب حسین کے یہاں اس بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارا مدینہ مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوگا. آنے والوں میں زینب بھی برابر میں گھر ہے،
زینب بھی آئی، مبارکباد دے کے دبے الفاظ میں خواہش کا اظہار کیا، بھیا اگر اپنا یہ بیٹا مجھے دے دو۔ حسین نے کہا زینب بہن بس اتنی سی بات، تمہیں پتا ہے کہ بھائی تیرے لیے جان قربان کر سکتا، بیٹے کی کیا بات، لے جاؤ آج سے یہ تیرا بیٹا۔ اور واقعاً زینب نے اس طرح سے علی اکبر کو پالا کہ سارے مدینے میں علی اکبر ابن زینب کہلاتے، لوگ بھول گئے کہ علی ابن الحسین، اب اکبر زینب کا بیٹا بن گئے۔ ابھی تک زینب کے یہاں خود اولاد نہیں، جب پروردگار نے اولاد دی تو پہلا سبق زینب نے اپنی اولاد کو یہی پڑھایا کہ اپنے آپ کو اکبر کا غلام کہنا، بھائی نہ کہنا۔ اب اکبر زینب کے گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں، اکبر کا بچپنا، اکبر کا لڑکپن اور اکبر کی نوجوانی کا آغاز زینب کے گھر میں۔ زینب ہے کہ جو علی اکبر کی ہر خواہش کو پورا کرتی، غذا کا انتظام زینب کے حوالے، لباس کا انتظام زینب کے حوالے، تعلیم و تربیت زینب کے حوالے، یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا کہ حسین کی یہ خواہش بار بار کہتے تھے، اکبر بیٹا میں تمہارا باپ، مجھ سے تو کبھی کوئی سوال کرو، مجھ سے تو کبھی کوئی تمنا کرو۔ حسین کی بڑی خواہش ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے تو کچھ مانگے۔ ایک مرتبہ زینب سے بھی کہا زینب بہن اکبر نے مجھ سے آج تک کوئی سوال نہ کیا۔ زینب نے کہا کہ بھیا میرا بیٹا غیرت مند بیٹا، جب ماں موجود ہے تو کسی اور سے کیوں سوال کرے، لیکن حسین کی خواہش بن گئی میرا اکبر کبھی مجھ سے کوئی سوال کرے۔ بس یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں تک کہ علی اکبر کا 18واں سال شروع ہوا، زینب کبریٰ نے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی، لباس کا انتظام ہو رہا، دیگر ساز و سامان جمع کیا جا رہا۔ مدینے کی عورتیں آتی ہیں، شہزادی یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ اور زینب کہتی ہیں بس 18واں سال پورا ہو جائے، 19ویں سال کا آغاز ہو اور میں اپنے اکبر بیٹے کی شادی کروں۔ یہاں تک کہ 28 رجب آ گئی، زینب کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مگر اس وقت بھی مدینے کی جو عورت زینب سے ملنے آئی، زینب نے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جب میں پلٹ کے آؤں گی اور اپنے اکبر کی شادی کروں گی تو وعدہ کرو کہ اس شادی میں شریک ہوگی۔ اور ہر ایک نے وعدہ کیا شہزادی آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور ہم شریک نہ ہو، ارے یہ تو مدینے کی ایک یادگار شادی بن جائے گی۔ مدینے کی عورتیں اکبر کی شادی کی تمنا کر رہی ہیں اور زینب بھی ہر ایک سے وعدہ لے رہی، یہاں تک کہ کربلا کا سفر آ گیا، قافلہ چل رہا ہے مکے سے کربلا۔ زینب کبریٰ بڑی بے چین، شہزادی سواری میں بیٹھتی ہیں، آرام محسوس نہیں ہوتا جب تک کہ محمل پر ہماری پر ایک طرف حسین کا ہاتھ نہ ہو، ایک طرف اکبر کا ہاتھ نہ ہو۔ زینب کو آرام نہیں آتا، شہزادی بے چین رہتی ہے، اکبر بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہا کرو، جب تک کہ تیری ماں تیری شکل اور صورت نہ دیکھے اسے چین نہیں آتا ہے۔ اپنے سامنے بٹھا کے غذا کھلاتی ہیں، بار بار کہتی ہیں اکبر بیٹا دھوپ بڑی شدید ہے، سر پہ کپڑا ڈال لو کہیں تجھے نقصان نہ پہنچ جائے، اکبر بیٹا سائے میں جا کے بیٹھو، اکبر بیٹا آرام کر دو۔ اس طرح موسم کی سختیوں سے بچانے والی پھوپھی اور تیر و تلوار کا سامنا کرنے جب اکبر جائے گا، زینب سارے راستے اکبر کے آرام کا خیال کرتی ہوئی کربلا لے آئی علی اکبر کو۔ 2 سے 7 محرم آ گئی، 7 سے 10 محرم، پانی بند ہو گیا، غذا کا انتظام ختم ہو گیا، 7 سے 10 محرم آ گئی۔ زینب نے کبھی نہیں کہا میرا اون پیاسا ہے، میرا محمد پیاسا ہے، جب کہا گھبرا کے یہی کہا بھیا حسین دیکھتے نہیں میرے اکبر کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں، دیکھتے نہیں میرے اکبر کا چہرہ اتر گیا ہے، بھیا میرا اکبر پیاسا ہے۔ 10 محرم آ گئی اور زینب اکبر کے علاوہ کسی کو یاد نہیں کر رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اصحاب امام شہید ہو گئے۔ اب باری ہے گھر والوں کی۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، آواز کی اکبر بیٹا، سب سے پہلے حسین اپنے بیٹے کو قربان کرے گا، اس سے پہلے کہ بھتیجوں کی باری آئے، اس سے پہلے کہ بھانجیوں کی باری آئے،
اس سے پہلے کہ بہن اور بھائی کے بیٹے جائیں، پہلی قربانی حسین دے گا۔ اکبر بیٹا مقتل میں جانے کی تیاری کر لے۔ اکبر نے کہا بابا میں تو آپ کے حکم کا انتظار ہی کر رہا تھا، میں تو صبح سے بے چین تھا، صبح سے پریشان تھا، بابا آپ نے تو مجھے خوشی کی خبر دے دی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کہ اکبر گھوڑے پہ سوار مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں کہ حسین نے کہا اکبر بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ مقتل جا۔ کہا اس طرح نہیں، پہلے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کے آ۔ بس آپ سے اتنا سوال کرنا، 18 سال کے اس کڑیل جوان کے لیے دشمن کے تیر اور تلوار زیادہ سخت ہے کیا ماں اور پھوپھی سے یہ کہنا کہ اب میرا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ؟ خود سوچئے اکبر کا کتنا بڑا امتحان۔ ہائے شہزادہ گھبرا گھبرا کے سوچ رہا کہ پھوپھی سے کیسے اجازت مانگو، ماں کو کیسے الوداع کہو۔ پریشانی کی عالم ماں کے خیمے کی جانب چلا، ام لیلہ کے خیمے کے قریب پہنچا، خیمے میں داخل ہوا، عجیب منظر اکبر نے دیکھا، اپنی پریشانی بھول گئے۔ میری ماں مصلی بچھائے بیٹھی ہے، مادر گرامی ظہرین کی نماز ہو چکی ہے، مغربین کا وقت نہیں آیا، یہ مصلی کس لیے بچھا ہے؟ یہ کون سی نماز کی تیاری ہے؟ کہا اکبر بیٹا مجھے پتا ہے کہ میرا بھی ظالم سے رشتہ ہے، میرے دل میں یہی خیال ہے کہ میرا اکبر میدان میں پیچھے نہ رہ جائے، کہ لوگ کہیں حسین کا بیٹا ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتا، یہ لیلا کے دودھ کی خرابی ہے، یہ لیلا کی رشتہ داری ہے اکبر، یہ مصلی اس لیے بچھایا گیا کہ تیرا لاشا آئے اور تیری ماں شکر کا سجدہ انجام دے۔ 18 برس کے کڑیل کے لاشے کی دعا کوئی ماں کر سکتی ہے دنیا میں؟ اور ام لیلا کر رہی، کہہ رہی بیٹا تیری ماں کو انتظار ہے شکر کے سجدے کا۔ اکبر نے کہا مادر گرامی آپ نے میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ لیلا کہتی ہے اکبر بیٹا جلدی جا تاکہ لاشا بھی جلدی آ جائے، جلدی جا، تیری ماں کو جلد از جلد تیرا لاشا دیکھنا ہے۔ اچھا مادر گرامی خدا حافظ۔ اکبر ماں کے خیمے سے نکلے، لیکن اب اس سے بڑا امتحان، ہائے میری وہ پھوپھی جو دھوپ میں مجھے نہیں دیکھ سکتی، جو پیاس کے عالم میں مجھے نہیں دیکھ سکتی، جو میرا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، زینب سے جا کے کیسے کہوں کہ اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے؟ اکبر بڑا امتحان ہے اکبر کا، تاریخ میں تو نہیں لیکن بزرگ علماء سے سنا کہ اکبر نے زینب سے عجیب انداز سے اجازت لی، شہزادی کے خیمے میں گئے، زینب زمین پر بیٹھی ہے، اکبر جا کے پھوپھی کی آغوش میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے اکبر کے بالوں میں ایک مرتبہ کنگھی شروع کر دی۔ اکبر بیٹا اس وقت کیسے آیا؟ کہا پھوپھی اماں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے۔ زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ مسئلے کا کون سا وقت ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں بڑا اہم مسئلہ ہے، اور جب پوچھا ہر مسئلہ آپ سے پوچھا، یہ مسئلہ بھی آپ ہی سے پوچھنا ہے۔ زینب نے کہا اچھا بیٹا پوچھ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں اتنا تو بتا دیجئے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ کا مقام زیادہ ہے؟ ہائے زینب ماں کا نام سنا، گھبرا کے زمین سے کھڑی ہو گئی۔ اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کہ کیا مسئلہ پوچھ لیا؟ کہاں شہزادی فاطمہ، خجا زینب، ارے میں تو فاطمہ کی ایک ادنا سی کنیز ہوں۔ اکبر نے کہا پھوپھی اماں جب یہ بات ہے تو پھر آج ایک کام تو کرے، فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ ہائے زینب سر سے پیر تک اکبر کو دیکھا۔ اکبر اب تیری پھوپھی کچھ نہیں کہے گی، کیا اکبر خدا حافظ، کیا اکبر خدا حافظ۔ اور اکبر زینب کے خیمے سے باہر آئے، سہنے خیمہ میں آئے، پردہ اٹھا کے مقتل میں جانا چاہتے ہیں، مگر یہ تو فوج یزید بھی کہہ رہی ہے، حمید ابن مسلم بھی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، بار بار گر جاتا ہے، اتنی تاخیر کسی شہید کے موقع پر نہیں ہوئی۔ ارباب ازاں وجہ کیا ہے؟ جب اکبر باہر آنا چاہتے ہیں
کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، بھیا اکبر ایک مرتبہ اور اپنی زیارت کرا جاؤ۔ کوئی پھوپھی آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بیٹا اپنے پھوپھی کو ایک مرتبہ اور اپنا چہرہ دکھا دو۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا نے آواز دی، بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو جانے دو۔ اکبر اب باہر نکلنا چاہتے، کیسے کہوں کیسے پڑھا جائے؟ اکبر باہر نکلنا چاہتے کہ کان میں آواز آئی، اکبر ہر ایک سے مل لیے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید سجاد، میرا بیمار امام سید سجاد کمر کو پکڑے ہوئے بستر پر بیٹھا ہے۔ بھیا اکبر ہم سے تو ملتے جاؤ۔ اکبر پلٹ کے آئے، بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، خدا معلوم کیا گفتگو ہوئی، خدا آپ اس کہے کے باہر آئے۔ اب اکبر مقتل کی جانب چلے، گھوڑے پہ سوار، سواری کا جانور مقتل کی جانب۔ اکبر کو ایسا محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا میرا بوڑھا بابا پیدل میری سواری کے پیچھے اس طرح سے چل رہا کہ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھتی جا رہی، حسین کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ ہائے جوان بیٹا تڑپ کے سواری سے اترا، ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ کی زحمت کیوں کر رہے؟ بس یہ جملہ سنے، پتا چلے گا حسین کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اکبر